بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چرچ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں نثار علی خان. آج میں اسسٹنٹ کمشنر حضرو جناب زہیب احمد انجم کے ساتھ موجود ہوں ان کے آفس میں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں چیف آفیسر ٹی ایم اے جناب چودھری تنویر عباس صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے اے سی صاحب نے صحافیوں کے ساتھ تعارفی ملاقات کی ہے اور بڑی اچھی ہے، فروٹفل ملاقات رہی. ہم صحافیوں نے شہر کے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا جناب اسسٹنٹ کمشنر کو. تو ابھی ہم سی این این کے لیے خصوصی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اے سی صاحب کیا کہتے ہیں. جی اے سی صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج آپ نے صحافیوں سے ملاقات کی، کیسا لگا؟ جی، صحافی جو ہے وہ ان کو ریاست کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے، اور صحافت کا رول کسی بھی معاشرے میں بہت ہی اہم رول ہے. اور انتظامیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو صحافی ہمیں ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ ہم عام طور پہ آفس میں بیٹھ کے جن کو نہیں سمجھ پاتے. صحافی بیسیکلی نبض شناس ہوتا ہے معاشرے کا، اور وہ ہمیں معاشرے کی ان ٹائڈز کا احساس دلاتا ہے یا وہ پلس ہمارے تک پہنچاتا ہے جو کہ معاشرے میں ہم عام طور پہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ اور صحافت دونوں کا جو کوآپریشن ہے وہ سروس ڈیلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے پہلی میٹنگ کی ہے اور بڑا ایک اچھا ہمارا انٹروڈکٹری سیشن رہا ہے. بہت سارے مسائل کی نشاندہی صحافیوں کی طرف سے ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم ان کے تمام ایشوز کے اوپر جو کہ حضرو شہر سے متعلق ہیں، کمیونٹی سے متعلق ہیں، ان کے اوپر کام بھی کریں گے اور ان کو ریزالو بھی کریں گے. جی ایسی صاحب، ہم دیکھتے ہیں جی کہ آپ جب سے ماشاءاللہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں حضرو شہر میں. ہوتا یہ ہے جی کہ جب بھی کوئی نیا افسر آتا ہے وہ شروع دنوں میں تو ایکٹیو ہوتا ہے. کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ایکٹیو رہیں گے؟ جی، اچھی امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ حضروں کا جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھے وہاں پہ موجود پائیں گے. میرا آفس ہر وقت کھلا ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں، اور چیف آفیسر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. سو جب بھی کسی کا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ہمارے آفس میں یقین کے ساتھ آ سکتے ہیں. ہم آپ کا مسئلہ حل کر سکے نہ کر سکے، لیکن یہ یقین آپ کو ضرور دلاتے ہیں کہ آپ کو آرام کے ساتھ سنیں گے ضرور، اور جتنا بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے. اچھا سر، آپ یہاں پہ آئے ہیں بطور اسسٹنٹ کمشنر، تو آپ اپنی تعیناتی سے اب تک حضروں کے کیا اہم مسائل دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے منسٹر صاحب کو اور حکومت کو توجہ دینی چاہیے؟ کیونکہ کچھ ہم دیکھتے ہیں جی کہ فنڈ جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ فنڈ تو منسٹرز کو یا حکومتی پارٹی کو اس کے لیے آپ کے لیے حکومت کو ہی ارینج کرنے چاہیے. تو کیا آپ اس حوالے سے اپنے منسٹرز سے یا اپنی حکومت سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کو یہاں پر کیا پرووائڈ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرو شہر کے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ یہاں پر پہلا بڑا مسئلہ ہے کہ ڈرینیج کا سسٹم اور سیوریج کا سسٹم اس شہر میں نہیں ہے. تو حضرو شہر کے لیے کم سے کم 50 کروڑ کا یا 1 ارب کا ڈرینیج کا پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت کو دینا چاہیے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے حضرو شہر کا وہ روڈز کا ہے کہ یہاں کی روڈز ٹوٹی پھوٹی ہیں، ٹریفک کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، تو تمام روڈز جو ہیں ان کو ریپیئر کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرو شہر میں تجاوزات کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سو تجاوزات کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک گرینڈ ڈیزائن کے ساتھ آنا چاہیے. سو یہ 2-3 بڑے مسائل ہیں جو کہ میں حضرو شہر کے سب سے ترجیحی بنیادوں پہ جن کو سب سے اہم سمجھتا ہوں. سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ تجاوزات کا مسئلہ ہے، تجاوزات تو آپ اپنے اینڈ پہ بھی ختم کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں. آپ اپنی ٹیم کے ساتھ باہر نکلیں گے تو یقینی طور پر آپ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جن لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی ہے انہیں، اور آپ یہ کب تک آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ آپریشن تو ہمارے تجاوزات کے خلاف چلتے رہتے ہیں اور ہم آپریشن ڈیفینیٹلی کریں گے بھی. یہاں پہ تجاوزات کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پرمننٹ تجاوزات کم ہیں اور عارضی تجاوزات زیادہ ہوتے ہیں. ریڈی والے روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، گاڑی والے سڑک بند کر کے کھڑی کر دیتے ہیں گاڑی. اس کے علاوہ دکانداروں نے دکان کے آگے یا تو ٹھیا لگا لیا یا پھر دکان کے آگے سامان لگا لیا. تو اس نوعیت کے تجاوزات ہیں، ان کے خلاف ہم آپریشن تو وقتاً فوقتاً کریں گے. جہاں پر کوئی مستقل تجاوزات کر کے بیٹھا ہے تو اس کے خلاف بھی ہم آپریشن کریں گے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دکانداروں کا رول بھی اہم ہے، ریڈی والوں کا رول بھی اہم ہے، چونکہ انہی لوگوں کے لیے یہ روزگار کا ذریعہ بھی ہے. یہی لوگ جب یہاں پر اپنی ریڈی لگاتے ہیں تو کچھ دہاڑی کماتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ایک فیملی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ہم مکمل طور پہ اس کو ختم ہم نہ کر سکیں، لیکن ہم اس کو کنٹرول ضرور کریں گے. مقصد یہی ہوگا کہ پبلک کو آسانی کے ساتھ روڈ کے اوپر چل سکے. اچھا سر، ابھی یہاں پہ چونکہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے
تو کل سوشل میڈیا میں بھی چل رہا تھا کہ آپ نے کچھ غریب ریڑھی بانوں پہ 2000 روپے جرمانہ کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، جرمانے یا جو فائن کرنا ہوتا ہے یا ایف آئی آر دینا ہے یا جیل بھیج دینا ہے، یہ سارے ڈیٹرنٹ میئرز ہیں، لیگل میئرز ہیں جو کہ ہمیں قانون جو کہ قانون ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. سو اس میں انلیگل کچھ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ریڈی بانوں کے خلاف ہم نے صرف نہیں کیا، ہم نے کچھ دکانوں کا سامان ضبط بھی کیا، کچھ رکشے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا اور ریڈی والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا. فائنز بھی ہم نے کیے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہی تھا، میسج دینا مقصد تھا کہ آپ اگر روڈ کی سائڈ کے اوپر رہیں گے، پبلک کو تکلیف نہیں ہوگی تو ہم بھی بے وجہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے. بہرحال اس طرح کے آپریشن چلتے رہیں گے، اور چاہے دکاندار ہو کوئی بھی ہو، یہ بلا امتیاز آپریشن ہوگا. اور اس میں کوئی اگر ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ ہماری انٹینشن نہیں ہوتی. اور ہم جب فائنز کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے کی کتنی کیپیسٹی ہے. ادروائز فائنز بہت زیادہ، لا میں تو بہت زیادہ فائنز دیے گئے ہیں. اچھا سر، ایک طرف آپ ریڈی والوں پہ جرمانے کرتے ہیں، تجاوزات کرتے ہیں، ظاہر روڈ پہ آ جاتے ہیں، جن دکانداروں نے ان ریڈی والوں کو پیسے لے کر کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے خلاف کب آپ کارروائی کر رہے ہیں؟ بس بکرے کی ماں زیادہ عرصہ تو خیر نہیں منا سکتی، ان کی بھی جلد باری آئے گی. اور ہم دکانداروں کے ساتھ میں اس کے اوپر پہلے ایک میٹنگ بھی کروں گا، کچھ پروٹوکولز طے کریں گے ہم ان کے ساتھ، اس کے بعد اس کے اوپر ہم آپریشن شروع کریں گے. اچھا سر، آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا پور میں سب سے زیادہ جو کارروائی کرتے ہیں رشوت ستانی کے خلاف کرتے ہیں، رشوت کے خاتمہ کے لیے کرتے ہیں. تو یہاں پر ہزروں میں بھی اس طرح کے شکایات سامنے آتی ہیں، خصوصاً محکمہ مال کے حوالے سے اور آپ کے کمپیوٹر اراضی سینٹر جو ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی اگر کسی بھی شخص کو ایسی کوئی شکایت ہے تو دیکھیں، رشوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جب آپ ایک آفیسر خود رشوت نہ لے رہا ہو تو پھر اس کے سب آرڈینیٹ کو بھی نہیں لینے چاہیے. کوئی بھی آپ سے پیسے مانگتا ہے، آپ کو انڈیو پریشان کرتا ہے، تو میرا آفس یہاں پہ موجود ہے. آپ آئیں، چاہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر کا عملہ ہو یا میرا اپنا عملہ ہو یا کمیٹی کا عملہ ہو، آپ آئیں، آپ کی کمپلینٹ کو ہم سنیں گے، ایڈریس کریں گے اور آپ کا کام کریں گے. جی سر، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. آپ نے CNN کے لیے ٹائم دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں. بہت شکریہ.